الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہے تھے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ شہر میں داخلے کے وقت بنی اسرائیل پر دو پابندیاں لگائی گئی تھیں، ایک یہ کہ سجدہ کر کے داخل ہوں، دوسرا یہ کہ حتا کہتے رہیں۔ انہوں نے دونوں کی خلاف ورزی کی، چنانچہ سجدہ کر کے داخل ہونے کی بجائے سورینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حتا کی بجائے بطور مذاق حبہ فی شعرا کہتے رہے، جس کا معنی تھا بال میں دانا۔ اس مذاق اور نافرمانی میں مبتلا ہونے والوں کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ یہ عذاب تعاون کی صورت میں تھا، جس سے ہزاروں اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہ واقعہ بھی میدان طیہ میں ہوا۔ یہاں پیاس لگنے پر جب بنی اسرائیل کو پانی نہ ملا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو انہیں ایک مخصوص پتھر پر اپنا عصا مارنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ عصا مارتے ہی اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، سب نے پانی پینے کی اپنی اپنی جگہ کو پہچان لیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اللہ تعالی کا رزق منو سلوا کھاؤ اور پتھر سے جاری ہونے والا پانی پیو، اور زمین میں فتنہ فساد نہ کرنا اور گناہوں میں نہ پڑنا۔ یہ حکم ہمیں بھی ہے۔ اہم بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مار کر پتھر سے پانی نکالنا عظیم معجزہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا اس سے بھی بڑھ کر معجزہ ہے۔
وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। और जब तुमने कहा ए मूसा हम एक खाने पर हरगिज सब्र नहीं कर सकते, लिहाजा आप अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए वो चीज़ें निकालें जो ज़मीन उगाती है, जैसे साग और ककड़ी और गंदुम और मसूर की दाल और प्याज। फरमाए कि क्या तुमने बेहतर चीज़ के बदले में घटिया चीज़ मांगते हो? अच्छा फिर मुल्के मिस्र या किसी शहर में क़याम करो, वहाँ तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुमने मांगा है। और इन पर जिल्लत और गुर्बत मुसल्लत कर दी गई और वो खुदा के गज़ब के मुस्तहिक हो गए। ये जिल्लत और गुर्बत इस वजह से थी कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और अम्बिया को नाहक शहीद करते थे, और ये इस वजह से थी कि इन्होंने नाफरमानी की और वो मुसलसल सरकशी कर रहे थे। तफसीर तालीमुल कुरान। ये वाक़या भी मैदान तिया में हुआ। इसका पस मंज़र ये है कि मनो शलवा से उकता कर बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि हम एक ही किस्म के खाने पर हरगिज सब्र नहीं कर सकते, लिहाजा आप अपने रब से दुआ करें कि हमें ज़मीन की तरकारियाँ, साग, ककड़ी, प्याज, गंदुम और मसूर की दाल मिले। आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया कि तुम्हें मेहनत व मुशक्क़त के बगैर इतना अच्छा खाना मिल रहा है, तो क्या इसके मुकाबले में हल्की किस्म का खाना लेना चाहते हो? वो ना माने तो आप अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ कर दी। इस पर हुक्म हुआ कि ए बनी इसराइल, अगर तुम्हारा यही मुतालबा है तो मिस्र चले जाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मतलूबा चीज़ें मिल जाएंगी। मजीद फरमाया कि इन पर जिल्लत और गुर्बत मुसल्लत कर दी गई और वो खुदा के गज़ब के मुस्तहिक हो गए। ये जिल्लत और गुर्बत इस वजह से थी
کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ یعنی ذلت و غربت یا آیات الہی کا انکار اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کرنا اس وجہ سے تھا کہ یہودی پہلے ہی سے نافرمان اور اللہ تعالیٰ کی حدیں توڑ کر مسلسل سرکشی کرتے رہتے تھے۔ اہم باتیں: نمبر 1، یہاں مصر سے مراد ملک مصر یا مطلقاً کوئی بھی شہر ہے۔ نمبر 2، ذلت مسلط کیے جانے سے مراد یہ ہے کہ یہودی ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ انہیں دنیا میں اگر کوئی عزت ملی بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی توفیق ملنے یا دیگر اقوام کا سہارا ملنے کی صورت میں ملے گا۔ اور غربت مسلط کیے جانے کا معنی یہ ہے کہ یہ دولت کے حریص رہیں گے، یا یہ معنی ہے کہ ان کے دل غریب رہیں گے۔ فی زمانہ یہودی اگرچہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، لیکن دولت کے سب سے زیادہ حریص، سود خور اور دل کے غریب ہی ہیں۔ نمبر 3، اللہ کی آیتوں سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات یا توریت کی آیتیں ہیں۔ نیز یہودیوں نے مختلف اوقات میں بہت سے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا۔ ان میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت شیعہ علیہ السلام جیسی جلیل القدر ہستیاں سر فہرست ہیں، اور ان سب کو ناحق شہید کیا۔ درس: بنی اسرائیل بلند مراتب پر فائز ہونے کے بعد جن وجوہات کی بنا پر ذلت و غربت کی گہری کھائی میں گرے، کاش اسے سامنے رکھ کر عبرت کے لیے مسلمان بھی اپنے اعمال کا جائزہ لے لیں۔ صدق اللہ العظیم۔